تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تو ناظرین، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت و رسالت طلوع ہونے ہی والا تھا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب وہ روحانی قوتیں جو خدائے تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ودیت کی تھی، عبادت و ریاضت اور اس خلوت سے نشو و نما پا کر تحمل وحی اور برداشت منصب نبوت کے قابل ہو گئی تھی، تو ایک روز غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اقرا، پڑھ۔ آپ نے کہا، ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے آپ کو پکڑ کر زور سے پھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر آپ کو پکڑ کر زور سے پھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، اقرا۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کہہ کر فرشتہ تو غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوفزدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے کمل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمل اوپر سے ڈال دیا اور وہ بھی گھبرا گئیں کہ کیا بات ہو گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد آپ کو سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کیفیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو سنائی اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ وہاں پہ خدیجۃ الکبریٰ نے کچھ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ کہنا مقصود تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، واللہ خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس تسلی و تشفی دینے کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کر دی۔ ورقہ نے سن کر کہا کہ یہ وہی نامانوس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھے سچ میں نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ ابتدا میں ہوا، اس کے بعد آپ بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے، چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ اسی کو زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ آخر ایک روز آپ غار حرا سے مکان کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے پھر اسی فرشتے کو دیکھا۔ آپ اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے، گھبرا گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ پرجلال آواز آئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر میں لپیٹے ہوئے اٹھ اور ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی و کبریائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور نجاست یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیار کر۔
اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک روز جبریل امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر جبریل امین نے نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سے تبلیغ اسلام کا کام سلسلہ وار سے اسی سلسلے کے حساب سے چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت زید بن حارث بھی پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ بھی جو آپ کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ایک آپ کی بیوی، ایک آپ کے چچا زاد بھائی، ایک آپ کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی خصائل سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے چھپا نہ تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ کی صداقت و راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداً اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمات نمایاں انجام دی۔ حضرت ابو بکر کا رسوخ و حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثرات و ترغیب سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام وغیرہ ایمان لائے۔ پھر حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبد الاسد بن حلال، حضرت عثمان بن مزعون، حضرت قدامہ بن مزعون، حضرت سعید بن زید، حضرت فاطمہ ہمشیرہ، حضرت عمر بن الخطاب زوجہ حضرت سید وغیرہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان حضرات کے بعد حضرت سعد بن ابو وقاص کے بھائی حضرت عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر بن ابو طالب وغیرہ ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، جن میں عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے سب شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑی کی گھاٹی میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے ہوتی رہی، اور لوگ رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور بت پرستی سے بیزار ہوتے رہے۔ اس 3 سالہ عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر ایک آدمی جو ہے اس نئے دین کا چرچا و تذکرہ کرتا رہا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں ہی ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہ تھا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اسی طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا گیا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا، تم محمد کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ مجھ کو یقین ہے کہ محمد تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کے 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے افراد جن کو یہ سعادت ملنی تھی وہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس بیچ کوہ صفا پر ایک واقعہ پیش آیا۔ اصل میں
اب حکم الہی نازل ہو چکا تھا کہ تم کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کے نام لے لے کر بلانا شروع کیا۔ اس آواز کو سن کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ کر جمع ہونے شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچ جانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، ہم نے ہمیشہ تجھ کو صادق القول پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی تمام قریش ہنس پڑے۔ ابو لہب نے کہا کہ تجھ پر ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ چند روز کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، یعنی قریش یعنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو۔ چنانچہ انہوں نے ضیافت کا انتظام کیا اور آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بے ہدہ باتیں شروع کر دی کہ آپ کو تقریر کا موقع ہی نہ ملا اور لوگ منتشر ہو گئے۔ دوسرے روز آپ نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا ہے۔ بتاؤ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ سن کر سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ تو ناظرین، یہ وہ دور تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور 3 سال کے درمیان 3-3.5 سال تک کون کون سے واقعات پیش ہوئے اور کیا کیا ہوا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی سوال یا تجویز پیش کرنی ہو تو براہ کرم آپ نیچے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیا کریں۔ اور ایک درخواست اور ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی پیشکش کے ساتھ بہت ہی جلد۔